ہم اپنے پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے شروع کرتے ہیں۔ آپ کا نام تھا محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا معنی کیا ہے؟ سب سے زیادہ تعریف کیا ہوا، جس کی کائنات میں سب سے زیادہ تعریف کی جائے اس کو محمد کہتے ہیں۔ یہ اس کا معنی ہے، مطلب ہے۔ آپ اندازہ کریں کوئی بھی دنیا کا جو اللہ رب العالمین نے مخلوق پیدا کی، جتنے انبیاء آئے، رسول آئے، بڑے بڑے نام والے لوگ آئے، جتنی تعریف اللہ کے بعد حضور کی ہوئی دنیا میں کسی اور کی نہیں۔ اس لیے آپ کا نام محمد کہلایا، اور پھر اس سے بڑھ کر اور کیا ہوگا جس کی تعریف خود رب العالمین فرمائے۔ اللہ رب العالمین قرآن مجید میں بار بار ارشاد فرمائے، یعنی بے شمار آیا، آپ اکثر سنتے رہتے ہیں، اس میں بیان کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اگر آپ سورۃ الفاتحہ سے لیں اور کئی ایسی آیات ہیں جو حضور کی شان میں نازل ہوئی ہے، یعنی آپ کے چہرے کی تعریف، آپ کی زلفوں کی تعریف، آپ کے بیٹھنے کی تعریف، آپ کے سونے کی تعریف، اللہ رب العالمین نے وہ سارا منظر قرآن مجید میں بیان کروایا۔ اسی طرح حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نام اسلام میں آنے سے پہلے عبدالکعبہ تھا۔ جب آپ کافر تھے، آپ نے ابھی اسلام قبول نہیں کیا تھا، آپ کا نام تھا عبدالکعبہ۔ اب اس کا معنی یہ بنتا ہے کعبے کا بیٹا، یہ کعبے کا بندہ۔ اب حضور علیہ السلام نے کیا نام رکھا؟ عبداللہ۔ حضرت ابوبکر جو ہم نام لیتے ہیں، ابوبکر کنیت ہے۔ کنیت کہتے ہیں جو والد کی وجہ سے ہو یا اولاد کی وجہ سے والد کی کنیت۔ مثال کے طور پر بکر بیٹے کا نام ہے، ابو بکر یعنی بکر کا باپ، یہ ہے۔ تو یہ کنیت ہے ابو بکر، جس سے وجہ سے آپ مشہور ہوئے۔ جو حضور نے نام رکھا وہ تھا عبداللہ۔ عبداللہ کا معنی ہوتا ہے اللہ کا بندہ۔ کیا ہے؟ اب فرمایا کہ عبدالکعبہ نہیں، کعبے کا اب بندہ تو نہیں رہا، بلکہ تو میری غلامی میں آ گیا، اب اللہ کا بندہ بن گیا۔